اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ کا دن بہت بابرکت دن، خاص کر اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کی آمد کا دن، تمام غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن۔ آج کے دن بہت خاص اعمال ہوں گے، جس میں آج منہ مانگی مرادوں کا حصول ہوگا۔ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی حاجات اپنی اوقات سے بڑی رکھتے ہیں، لیکن جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو وہ گر جاتے ہیں اور وہ اللہ کے اوپر ہی الزام ٹھہراتے ہیں کہ ان کو یہ چیز نہیں ملی، یہ چیز نہیں ملی۔ بظاہر وہ اس چیز کے لائق نہ ہونے کے باوجود بھی اس چیز کے ساتھ چپکاؤ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ حد تک ان کو رسوائی اور سختی اٹھانا پڑ رہی ہوتی ہے۔ لیکن آج کے دن اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کریم ضرور ان کی تمام حاجات پر کن فیکون فرمائیں گے، اور ان کے تمام دکھ درد اللہ کی خاص رحمت اور اس کے کرم سے دور ہو جائیں گے۔ آج دو چیزوں کے بارے میں اعمال ہوں گے۔ پہلی چیز، جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں کسی بھی مقصد میں، اور دوسری چیز جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی مدد کے لیے بھی آج کا عمل بہت پر اثر رہے گا۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے دو چیزوں کا دھیان رکھا کریں۔ پہلی چیز، جب عمل کوئی بھی کر رہے ہوں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی رحمت اور اس کے فضل کا احساس ہونا ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کا کرم آپ پر غالب ہے، جس وجہ سے آپ اس کا کلام پڑھنے کی اہلیت میں ہیں۔ جب آپ کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا تو آپ کے دل میں اس کلام کی عزت ڈبل ہو جائے گی، اور پھر آپ اس کلام کو اپنی خوشی سے پڑھیں گے۔ پھر آپ اس کو اپنی غرض سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو آپ اپنے دل سے پڑھیں گے کہ میں اپنے رب کے فرمان کو سمجھ رہا ہوں، اس کی پیروی کر رہا ہوں، اور میں اللہ کا رحم اور اس کے کرم کا طلبگار ہوں، تاکہ جو بھی آپ عبادت کریں، ریاضت کریں، کچھ بھی کریں، اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہو جائے، آپ کی تمام خطائیں، تمام کوتاہیاں معاف ہو جائیں، آپ کا ایمان کو بہت لمبی تقویت حاصل ہو۔ دوسری چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کلام شروع کرنے سے پہلے اپنے گھر کے کسی فرد سے دعا ضرور کروایا کریں۔ گھر میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ بہت پیارے لگتے ہیں زمانے میں، جن کو ہر کوئی پیار کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، قدر کرتا ہے، ان سے ضرور اپنے لیے دعا کروایا کریں۔ وہ آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، بھائی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا ہو سکتا ہے۔ دعا کے لیے مقصد بتانا ضروری نہیں ہوتا، دعا کے لیے التجا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور راز جو آپ کو چاہیے وہ ہمیشہ اپنے تک محدود ہوتا ہے، اور ان سب سے صرف استقامت ایمان کے لیے دعا کروایا کریں کہ اللہ کریم کے ساتھ مجھے ہمیشہ استقامت ایمان نصیب فرمائے، میرے اوپر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اور یہ وہ دعا ہے جو ہر بندہ ہر بندے کو دے سکتا ہے، جس میں کوئی دام نہیں ہے، اور اس دعا کے اندر آپ کا اندرونی راز بھی نہیں کھلے گا کہ آپ کو کون سی چیز کی طلب ہے، کیوں دعا کروا رہے ہیں، تو اللہ آپ کی عزت اور قدر میں مزید بلندی عطا فرمائے گا۔ اب یہ دو باتیں تو بتا دی گئیں کہ کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یہ دو کام سر انجام دینا ضروری ہے، اس کے بعد آپ اپنا کلام شروع کر سکتے ہیں۔ آج کا عمل کا پروسیس میں نے واضح طور پر بتا دیا کہ کس طریقے سے کامیابی حاصل کرنی ہے، اور اللہ پاک کی خاص رحمت اور اس کے کرم کو کس طریقے سے پانا ہے۔
ابھی طریقہ عمل سماعت کر لیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، 161 مرتبہ 161 ٹائم آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کا ٹائم ابھی نماز فجر سے لے کر تقریباً 2 بجے تک رہے گا۔ نماز جمعہ مکمل ہونے کے بعد اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے جس کا ٹائم نماز عصر تک ہوگا۔ اس کے بعد 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے جس کا ٹائم نماز مغرب تک ہوگا۔ اس کے بعد 100 مرتبہ سورۃ اخلاص دوبارہ پڑھیں گے اس کا ٹائم بھی عشاء تک ہوگا، اور جب عشاء تک مکمل کر لیں اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ دعا کے اندر آپ نے اپنا موقع پیش کرنا ہے، جو آپ کی آرزو ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے پورا دن لگایا، جو ذکر اذکار عبادات کیے، سب کچھ کیا، وہ اپنا مقصد پیش کرنا ہے کہ میں آج سارا دن تجارت کرتا رہا، سارا دن میں نے عاجزی کو ترجیح دی، یہ میری چھوٹی سی خواہش ہے، اور اللہ اپنی خاص رحمت اور اپنے کرم کا صدقہ میری اس خواہش کو پورا فرما، جو میں چاہ رہا ہوں مجھے عطا فرما، اپنے حبیب کے صدقے، حبیب کی اولاد کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے میں گناہگار خطا کار کی مغفرت فرما، اور مجھے صراط مستقیم پر چلا، اور میری تمام کوتاہیاں معاف فرما، اور میری جو ٹوٹی پھوٹی حاجات ہیں ان کو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے پورا فرما۔ یہ دعا کر لیں گے۔ دعا کرنے کے بعد پورے 2 گھنٹے مسلسل آپ کے دل کے اندر بہت ساری چیزیں ظاہر ہوں گی، ہر قسم کی چیزیں ظاہر ہوں گی، اور آپ نے ایک ہی نظریہ دل میں رکھنا ہے کہ اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جب یہ 2 گھنٹے کا ٹارگٹ آپ کا نماز عشاء سے لے کے 2 گھنٹے اگلے گزر جائیں گے، اس کے بعد آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل عبادت اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ یہ ادا کرنی ہے۔ ادا کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کے بعد آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھنا ہے، رکھ کر 11 مرتبہ مسلسل اپنی زبان کے اوپر سورۃ فاتحہ رکھنی ہے۔ سجدے کے اندر سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سر اٹھانا ہے، اپنے اوپر دم کرنا ہے، اپنی چاروں طرف دم کرنا ہے، اور اس راز کو اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ ہفتے والے دن سے جو آپ کی زندگی کی حاجات ہوں گی وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی، لیکن 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کسی قسم کی ناپاکی سے دور رہنا ہے، کسی قسم کے جھوٹ بولنے سے دور رہنا ہے، کسی قسم کے برے لوگوں کی محفل سے، گالم گلوچ سے، بیہودگی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اور بہت زیادہ استقامت کو ترجیح دینی ہے۔ اگر گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان کو ڈھیر پیار دینا ہے، ماں باپ ہیں ان کی ڈھیر خدمت کرنی ہے، تاکہ آپ جس مشن کی طرف چلے ہیں اللہ کریم آپ کو اس میں کامیابی عطا فرما دے۔ پھر ہفتے والے دن آپ نے درود ابراہیمی کو اپنا ورد بنا لینا ہے، ہر روزانہ 121 مرتبہ یہ کلام آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ تقریباً 11 دن تک آپ نے پھر وہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اللہ پاک کی خاص رحمت اور اس کا کرم، تو آج جمعے کا دن گزرے گا اور ہفتے کا دن شروع ہونے کے بعد ہی سب کچھ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن ان شرائط کے اوپر عمل پیرا رہنا بہت ضروری رہے گا، اور کوشش کیجئے گا کہ ہر منگل کو اپنے سر کا صدقہ لازمی دیجئے گا، تاکہ کلام جو بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کے ساتھ جڑی رہے، اور آپ کو اس سے فائدہ نفع حاصل ہوتا رہے۔ اور کوشش کریے گا خاص کر غریبوں یتیموں سے اپنے حق میں دعا ضرور کروائیے گا، وہ ان کو کوئی اچھی بات سکھا کر ان کی خدمت کر کے
ان کے ساتھ پیار محبت رکھ کر اللہ پاک آپ سب کو جزا دے۔ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔